بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اپنے والد کے لیے بیتابی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حوالے سے محجب کبیر طبرانی میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حارث بن غامدی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے باپ کے ساتھ مکہ مکرمہ گیا، دیکھا کہ لوگ اس شخص کے گرد جمع ہیں جسے وہ صحابی کہتے ہیں، یعنی نیا دین اختیار کرنے والا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید اور ایمان کی دعوت دے رہے تھے، لیکن لوگ آپ کی بات سے انکار کر رہے تھے، وہ آپ کو ایذا دینے کے درپے تھے۔ یہ سلسلہ دوپہر تک جاری رہا، پھر لوگ منتشر ہونے لگے۔ اسی وقت ایک نوعمر خاتون آئی۔ ہنگامی صورتحال اور جلدی کی وجہ سے اس نے خود کو پوری طرح ڈھانپا بھی نہیں ہوا تھا۔ پانی کا بڑا پیالہ اور ایک رومال اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ چیزیں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا اور رومال کے ہاتھ منہ صاف کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ارشاد فرمایا، پیاری بیٹی، دوپٹہ سینے پر ڈال اور ان حالات میں اپنے والد کے بارے میں ہلاکت کا کوئی اندیشہ نہ کرو۔ ہم نے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ رحمت العالم کے صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ محترم قارئین، مکہ مکرمہ کے ماحول میں واپس چلتے ہیں جہاں مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی تھی اور وہ پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے۔ آخر وہ دن بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت تک سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد گرامی کی ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں اکیلی تھیں۔ والدہ محترمہ ویسے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں، بہنیں بھی پاس نہ تھیں، البتہ علی اور چھوٹی سی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دل بہلانے کے لیے موجود تھی۔ خاوند بلا شبہ بہت محبت کرنے والا تھا، مگر ابھی تک اسلام کی دولت سے محروم تھا۔ ان حالات میں جبکہ مکہ مکرمہ میں ان کی دل جوئی کرنے والا نہ تھا، کہ ان کی خواہش تھی کہ اپنے والد کے پاس چلی جائے، وہاں اپنوں میں دل لگا رہے گا۔ غزوہ بدر رمضان کے 2 ہجری میں ہوا۔ قریش کو جنگ کے لیے بہانہ درکار تھا۔ جیسے ہی ابو سفیان کا پیغام ملا کہ قریش کا مال تجارت خطرے میں ہے تو ابو جہل نے آنن فانن 1000 سے زائد افراد کا لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ اس لشکر میں سیدہ زینب کا خاوند ابو العاص بھی تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کیفیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف کفر اور اسلام کی جنگ، دوسری طرف محبت کرنے والا خاوند۔ بدر کا نتیجہ قریش کی توقع کے بالکل برعکس نکلا۔ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو فتح مبین سے امکنار کیا۔ قریش کے 70 بڑے بڑے سردار جہنم وصل ہوئے اور اتنے ہی جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ ان کا گرفتار شدگان میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاوند ابو العاص بن ربیع بھی شامل تھا۔ گرفتار کرنے والے سیدہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے۔ قیدیوں کو مشکیں باندھے ہوئے مدینہ منورہ لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور عمدہ سلوک کیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدیوں کے آرام و راحت کا پورا خیال رکھا۔ وہ خود کھجور کھا کر گزارا کر لیتے مگر قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں کھجور کوئی زیادہ قیمتی نہ تھی۔ یہاں پر کھجوروں کے بے شمار درخت تھے اور کھجور وافر مقدار میں ملتی تھی، تاہم گندم اور جوہ کی اجناس بہت قیمتی تھیں،
کیونکہ یہ دونوں اجناس مدینہ منورہ میں بہت کم پیدا ہوتی تھیں یا پھر باہر سے لائی جاتی تھیں، لیکن یہاں ایثار و قربانی کا ایسا عدم مثالی مظاہرہ کیا گیا اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح توقیر کی گئی کہ خود تو دوسری چیزیں سے گزارا کر لیتے مگر قیدیوں کو پورے اہتمام سے روٹی کھلائی جاتی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔